ٹھیک ہے، اگر میری بات پر یقین نہیں تو پوچھ لینا آپ لوگ دوران سے، وہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ شازیہ نے سر جھکائے بیٹھے دوران کی طرف بڑے مان سے اشارہ کیا۔ ان سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی، جو کسی کی طرف نگاہ تک اٹھانے کا روادار نہیں تھا۔ دستگیر بیگم نے ایک ہونہار نگاہ شازیہ پر ڈالی اور پھر تنگ کر ساڑی کے پلو سے برا جوڑی زدہ ہاتھ باہر نکالا۔ اپنی ماں کی طرح چالاک مت بن شازیہ، بچپن میں اسے پالے پوسے ہم، پڑھائی لکھائی، اور اب جب جوان ہو گیا اور کمانے جوگا ہو گیا تو آگے تم حق جتانے، واہ بھئی واہ۔ دستگیر بیگم کے غصیلے لہجے میں طنز کا عنصر خوب شامل تھا، جو شازیہ کا تن من جلا گیا۔ اسفند نے گھٹی سی سانس خارج کی۔ شازیہ نے برہم نگاہیں اسفند پر ڈالی۔ پوچھیے ان سے، کھڑے ہیں سامنے، میں نے کہا تھا میرا بھتیجا ہے، دے دے مجھے۔ تب بھی یہ اسفی بائی کا ہی فیصلہ تھا، میں چپ ہو گئی، لیکن اب نہیں۔ ہر سال ایک ہی بحث کو ان تک محدود کر کے چلی جاتی ہوں میں، لیکن اس دفعہ خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ شازیہ کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھی، سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر ادا کر رہی تھی۔ آہتر بس چور نگاہوں سے ہلکی سی لکیریں پیشانی پر ڈالے سب کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ ارے بھائی، کارائی بڑی، تب بھی اسفی بائی کا ہی فیصلہ تھا۔ سو جتن ہوتے ہیں چھوٹے بچے کے، جو ہم سب نے کیے، اپنے بچوں کے حق مار کر اسے پالا ہے۔ عصمت جو فائقہ کی گود میں رکھے سر کو دبا رہی تھی، تیوری چڑھائی بحث میں اپنا حصہ ڈالا۔ دوران ان کے دلوں میں نہیں رہتا تھا، مگر دوران کے بنا اب ان کا جینا بھی سہانے روح تھا۔ گھر کے اتنے کام وہ دوران سے بنا اجر لیے کر لیتے تھے۔ اگر کوئی ملازم ہوتا تو وہ بھی بڑی سی بڑی اجرت پر لات مار جاتا۔ اسفند اور جاور صاحب اختر ہی نہیں، طلعت کے شوہر عدنان کی وجہ سے بے خاموش تھے۔ شازیہ تو نہ آج گھر میں موجود داماد کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی اسفند کی گری اور غصے کو۔ اچھا چچی، میں اس سب بحث میں پڑنا نہیں چاہتی، آپ دوران سے پوچھ لے وہ کیا چاہتا ہے، بات یہیں پر ختم ہو۔ وہ بڑا ہو گیا ہے، اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے اب۔ شازیہ نے عصمت کی بات پر منہ بسورتے نگاہیں پھر سے دستگیر بیگم کی طرف گھمائی۔ دوران کیا چاہے گا، ابھی 16 کا ہوا ہے، ویسے بھی اس کی شادی ہم صبرینہ سے کریں گے، اوپر والا پورشن آباد کرے گا۔ جاور پڑھا رہا ہے، اس کا حق زیادہ ہے اس پر، داماد بھی تو بیٹے جیسا ہوتا ہے۔ دستگیر بیگم نے ہاتھ نہ جا کر فوراً اگلا فیصلہ سنا دیا۔ صبرینہ کے ہاتھ دستگیر بیگم کی ٹانگوں پر ہی رک گئے۔ ماں سوائے روبی اور سونی کے سب کی آنکھوں کے حجم بڑھ چکے تھے، ہنکو کی طرح سب دستگیر بیگم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صبرینہ نہ سمجھی سردگی دیکھ رہی تھی۔ دوران نے ضبط سے مٹھیاں بیچ لی مگر نظر نہیں اٹھائی۔ شاید وہ ان کے احسانوں کا قرض چکاتے چکاتے ایک کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ بچپن میں تو وہ اتنا ہی جانتا تھا کہ ہر وہ سب اس کے کھینچاتانی میں کیوں لگے رہتے ہیں، لیکن اب پتہ چلا تھا نوین نے 12 سال باہر رہ کر پاکستان میں اچھی خاصی جائیداد بنا رکھی تھی، جو قانونی طور پر اس کے جوان ہونے کی منتظر تھی، اور ملک ہاؤس میں بھی وہ نوین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے آدھا حصہ دار تھا۔ چچی، ایسے کیسے اب رشتہ طے کر رہی ہیں دوران کا؟ شازیہ تو تلملا اٹھے، اس کے آگے کے منصوبے بھی چکناچور ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے اور اختر نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنی بیٹی رانیہ کی شادی دوران سے کر دیں گے، مگر یہاں تو اور ہی کہانی تھی۔ کیوں، کیا برائی ہے ہماری صبرینہ میں؟ روبی نے ناک پھلائے سوال کیا۔ وہ چائے کی ٹرے تھامے کچھ دیر پہلے ہی لان میں دھال ہوئی تھی۔ دستگیر بیگم نے ذہن میں صبرینہ اور دوران کے رشتے کا خیال ڈالنے والی بھی تو وہی تھی۔ میں برائی کی بات نہیں کر رہی ہوں، مانتی ہوں چچی آپ اس گھر کی سربراہ ہیں، لیکن کیا ایسے بچوں سے بنا پوچھے ان کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں؟ اتنے چھوٹے ہیں دونوں۔ شازیہ نے نفرت آمیز لہجے میں فیصلے کی تردید کی۔ اپنے حصے کا بٹوارا اپنی شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے والد کی زندگی میں ہی لے چکی تھی۔ اب تو جتنا کچھ تھا وہ نوین کے بعد دوران کو جاتا تھا۔ ارے بی بی، ہمارے بچوں کو ایسی پٹیاں مت پڑھا، دوران کی تربیت ہم نے اپنے انداز میں کی ہے، وہ جانتا ہے ملک ہاؤس کا پتہ میری مرضی پر ہلتا ہے، وہ شادی نہیں کر رہی اس کی، ابھی ہم رشتہ طے کیا ہے، بس مجھے پتہ ہے تجھے کس بات کی آگ لگ رہی ہے۔ دستگیر بیگم نے گردن اور آنکھیں ایک ساتھ گھمائی اور پھر کچھ دور کھڑی شازیہ کی بیٹی رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دوپٹہ درست کیا۔ شازیہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک جسم میں وہ دوران کے سر پر کھڑی تھی۔ دوران، تم بولو، کہاں رہنا چاہتے ہو؟ تمہیں پتا ان سب کو؟ دوران تاہنوز سر جھکائے ضبط کے آخری دہانے پر تھا۔ جاور نے دوران کے جھکے سر کا بغور دیکھا اور چپ کر روزہ توڑے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
سفید قمیص شلوار میں ملبوس جعفر ملک کی اٹھان آج بھی قائم تھی۔ بس کریں آپ صاحب، کیا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے بچے کی زندگی کو۔ دوران کی شادی چاہے صبرینہ سے ہو یا نہ ہو، وہ میرا بیٹا ہے اور رہے گا۔ سوری شازیہ باجی، پہلے میں بھی یہی سوچا کرتا تھا دوران کو آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن اب نہیں۔ مجھے یہ جان کر نہایت افسوس ہوا کہ آپ کی محبت بھی نوین بھائی کی جائیداد تک محدود ہے۔ جعفر کے اعصاب تنے تھے، مگر وہ اپنے لہجے کو حد درجے دھیما رکھے ہوئے تھا۔ شازیہ اس سے بڑی تھی اور اس کا احترام اپنی جگہ تھا۔ جعفر نے چند قدم آگے بڑھائے اور دوران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھکا۔ دوران بیٹا، میری طرف دیکھو، کوئی پریشر نہیں اور کوئی زور زبردستی نہیں، یہ صرف تمہاری زندگی ہے اور مرضی بھی تمہاری ہی ہوگی۔ بولو، شازیہ باجی کے ساتھ جانا ہے کیا تمہیں؟ جعفر نے اپنائیت سے سوال کیا۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ جعفر ملک پہلی وہ شخصیت تھا جس نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ وہ نہ صرف اسے اپنا چچا سمجھتا تھا بلکہ دوران کی شخصیت میں موجود ٹھہراؤ اور احترام جعفر ہی کی مرہون منت تھا۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو کوئی تمہیں نہیں روکے گا، لیکن نوین بھائی کی جائیداد کسی اور کی نہیں، صرف تمہارے نام ہوگی۔ جعفر نے اس کے کندھے پر دباؤ بڑھایا تھا۔ دوران نے نگاہ اٹھائی، سب کے ذہنوں کی باز گشت ایک ساتھ اس کے دماغ گھما رہی تھی۔ مہلس نہ یہ سب چہرے تھے اور نہ وہ جو آج اس کی سگی پھپھو بنے اپنے مفاد کی خاطر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ سب کو اس کے محروم باپ کی دولت سے غرض تھی۔ بولو دوران، شازیہ نے عجلت بڑے لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے یہیں رہنا ہے، بہت آہستگی سے جواب دیا۔ لہجہ ضبط کا غمازی تھا۔ سارس اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر وہاں رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ شازیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ دوران عین وقت پر بازی پلٹ گیا تھا۔ لے بات سن لیا اس کے منہ سے، پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک۔ اختر میاں، برا مت مناؤ، پر لالچ اچھی بات نہیں ہے۔ دستگیر بیگم نے سینہ چورا کے اپنی جیت کا جشن منایا۔ دستگیر بیگم نے بھی سیدھی شازیہ کی بجائے اختر پر بات کی، جو تب سے اپنی بیوی کے کندھے پر بندوق رکھے چلا رہا تھا۔ شازیہ سب کی طرف ایک غضیلی نگاہ ڈالتی تیزی سے پورش کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر میں ہی اختر اور اس کے بچے بیلان سے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ صبرینہ، فائقہ، راحہ، برہان، تم لوگ بھی چلو کمروں میں۔ جعفر، جو ابھی تک دوران کی کرسی کے قریب کھڑا تھا، غصے سے باقی بچوں کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ تھکی سی فائقہ، ہونک سی صبرینہ، نیند سے باری ہوتی آنکھوں والا راہب اور تیوریاں چڑھائے برہان اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر باری باری لان میں جا چکے تھے۔ بچوں کے جاتے ہی جعفر نے اپنا رخ پوری طرح دستگیر بیگم کی طرف موڑا، جو چائے کے کپ کو ختم کیے اب پاس بیٹھی روبی کو پکڑا رہی تھی۔ اماں، یہ صبرینہ اور دوران کے رشتے والی بات کیا ہے یہ سب؟ جعفر کے لہجے میں روب اور دبدبا تھا۔ تو کیا باہر کی لے آئیں، عیش کرنے کو کوئی اور آئے نا؟ دوران کی دلہن بن کا تو دیکھ لینا کیسے آنکھیں پھیر لے گی۔ ارے بھائی، صبرینہ سے بیاہ دیں گے تو کیا برائی ہے؟ نوین کے بعد سب اسی کا گھر میں رہ جائے گا، دستگیر بیگم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں میری بیٹی کو ان لالچ کے جمیلوں میں ڈالنے کے۔ دوران سے کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ جعفر نے ہاتھ تانے تنبیہ کیا۔ نہیں، کوئی اس سے زبردستی نہیں کرے گا۔ ہاں، لیکن اگر وہ مان جائے تو کیا برا ہے اس میں؟ روبی نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی بات کہی اور تاکیدی نگاہ اسفند پر ڈالی۔ میں جعفر کے ساتھ متفق ہوں، دوران کی شادی کا فیصلہ ہم نہیں لیں گے، وہ خود لے گا۔ اسفند نے دو ٹوک لہجے میں بات ختم کی اور خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر قدم پورش کی طرف بڑھا دیے۔ اس کو کاہے کی چپ لگی ہوئی۔ آج شازیہ کو بھی پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ دستگیر بیگم نے تھوڑی پر ہاتھ دھرے روبی کی طرف دیکھتے ہوئے اسفند کی خاموشی کے بارے میں تجسس ظاہر کیا۔ روبی نے کندھے اچکائے اور الجھی سی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسفند ملک کے پیچھے قدم پورش کی طرف بڑھا دیے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ اعلان کو سنسان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ گپ اندھیرے میں ڈوبے لان میں کرسیاں اب خالی پڑی تھیں۔ سفید رنگ کی چادر میں لیٹے مستگے پر وہ سر رکھے ہوئے تھے۔ گھنی سیاہ پلکیں گالوں کی اوپری ہڈی پر دھیرے سے لرزی۔ غسل مندی سے بائیں کروٹ سے سیدھی ہوئی تو کتنی ہی گھنگریالی لٹیں گال سے الگ ہوتی گردن پر جا ٹہری۔ دھیرے سے کھسمسائی اور پھر ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ خوف سے پھٹی آنکھیں، وحشت سے زدہ سی کہاں تھی وہ؟ تیر ڈوب کر ابھرا، ملغجا سا اندھیرا اور اوپر نفیس لکڑی کے کام والی چھت۔ چھت کے نقش و نگار سے ٹکرا کر پلٹی، وہ سینے تک گرم ملائم کمبل اوڑھے ہوئے تھی۔ اف شکر دل کی دھڑکنیں تیز رفتاری سے متوازن ہوئی۔ ہاں، وہ ازڈور کے بیڈ روم میں تھے جہاں شام کو وہ لاویہ سے جہاں پہنچے تھے۔ خوف کی کپکپی جو کچھ دیر پہلے پورے وجود کو گھیرے ہوئے تھی پرسکون ہوئی۔ آہستگی سے ہلکا پھلکا ہوتا سر اس نے دائیں طرف موڑا۔
پوری دیوار میں نصب شیشے کی بند کھڑکی باہر کے منظر کو واضح کر رہی تھی۔ سفید پردے کھڑکی کے دائیں بائیں سمیٹ کر باندھے ہوئے تھے۔ سامنے ریز روڈ کے چلتے بڑے بڑے بلب کی روشنی میں واضح ہوتے منظر میں سمندر کی لہریں پتھروں سے ٹکراتی ہوئی اٹکلیاں کر رہی تھی۔ پتھروں سے ٹکراتی ان کو بھگوتی اور پھر چنچل حسینہ کی طرح شرارت سے پیچھے ہٹ جاتی۔ ایسی چنچل حسینہ جو محبوب کے کان میں مدبری سرگوشی کرے اور پھر اس کے قربت سے پہلے پیچھے ہٹ جائے، وہ مبہوت ہوئی۔ حسین منظر کو دیکھ کر چند لمحے احساس نہیں ہوا کہ وہ ٹھٹکی پاندے بس باہر دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اچانک دوران اور انل کا خیال آتے ہی دونوں ہاتھوں کا سہارا لیے اٹھ بیٹھی اتنا نرم تھا کہ پورا وجود اندر دستہ ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گرم کوٹ جو سونے سے پہلے اس نے اپنے اوپر سے اتارا تھا کچھ دور کوچ پر پڑا تھا۔ خود وہ ہلکے سبز رنگ کی ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی۔ کمبل کو خود پر سے ہٹائے بیڈ سے نیچے اتری۔ گرم اور نرم کمبل سے نکلتے ہی باہر کی ہنکی نے جھنجھوڑ دیا۔ درمیانی سائز کا کمرہ تھا جس میں ایک بیڈ، ایک کوچ اور ایک دیوار سے نصب سلائڈنگ ڈور الماری تھی۔ وہ کوٹ پہن رہی تھی کیونکہ بستر سے نکلنے کے بعد احساس ہوا سردی جسم کے اندر گھس رہی ہے۔ نیند پوری ہونے کے باعث اعصاب تو ہلکے پھلکے ہو چکے تھے مگر بھوک کی شدت بے انتہا بڑھ چکی تھی۔ کوٹ اور جوتے پہننے کے بعد اسکارف کو گلے کے گرد گھماتی وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ ایک سیکنڈ کے توقف کے بعد وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ اندھیرے کمرے میں سے اچانک روشنی لاؤنج میں آنے پر لمحہ بھر کو آنکھیں چوندھی آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو میچ کر کھولنے کے بعد وہ اب سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ سنگل صوفے پر ایک طرف گردن ڈلکائے انل سو رہا تھا اور صوفے پر دوران کروٹ لیے کشن کو دونوں بازو میں بینچے گہری نیند میں تھا۔ آتش دان میں چلتی آگ کی حدت کی وجہ سے لاؤنج کمرے کی نسبت کافی گرم تھا۔ دوران کے پاس سے گزرتے ہوئے صوفے کے پاس آئی تھی جہاں انل بے آرامی سے سو رہا تھا۔ دائیں طرف گردن کو صوفے کے ہتھے پر کے کشن پر ٹکائے وہ اس پر سر رکھے سو رہا تھا۔ سنیے، آہستگی سے پکارتے ہوئے تھوڑا سا جھکی مدر سی آواز نے آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کا ساتھ دیا۔ سنیے، ایک دفعہ اور اس نے آواز کا درجہ بڑھا کر پکارا۔ کیا ہوا؟ انل نے کسل مندی سے بوجھل آنکھیں کھولی۔ پھر حواس میں آتے ہی جلدی سے چوکنا ہوا۔ ایک نظر اس پر پڑی، چبی پر ڈالی اور پھر دوران پر۔ کچھ نہیں ہوا، وہ آپ یوں صوفے پر سو رہے ہیں، روم میں جا کر سو جائیے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں جہاں آپ جائیے، آرام کریں۔ انل نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا اور شائستگی سے انکار کیا۔ میں آرام کر چکی ہوں، آپ سو جائیے۔ اب یہاں تو آپ کمفرٹیبل نہیں۔ وہ واقعی اب چہرے پر اور انداز سے کافی پرسکون لگ رہی تھی۔ انل نے ابرو اچکائے گہری سانس ہارجی۔ اچھا، بہت شکریہ، مشکور لہجے میں کہا۔ نیند نے تو ویسے بھی بے حال کر رکھا تھا۔ کشن گود میں اٹھایا اور ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ انل اب بوجھل قدموں سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انل کے جانے کے بعد وہ یوں ہی کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھی۔ قدم اس کے صوفے تک آئے اور پھر آگے دگ نہ بڑھ سکے۔ گہری نیند میں سویا وہ کسی بچے کی مانند معصوم لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے سفید بال، سیدھے بال، بڑھی ہوئی شیو، کشن کو دونوں بازو کی مدد سینے سے لگائے ہوئے۔ نگاہیں اس کے نقش کو عقیدت سے چھو رہی تھی جو اس کے دل میں چھپی بے پناہ محبت سے بے خبر سو رہا تھا۔ دل اس کو چاہ سکتا تھا، صرف پانے کا تصور بھی کرنا خود کا مذاق اڑانے جیسا تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی تو نہ تھی، یوں ہی اپنی سوچ میں مگر وہ اس پر نگاہیں ٹکائے کھڑی تھی۔ جب وہ دھیرے سے کھسمسائے ابا میں سکڑتی آنکھیں کھول دی، اس کے یوں اچانک جا جانے پر وہ گڑبڑا گئی کیونکہ وہ اسے یوں سر پر کھڑے مبہوت ہو کر تکتے دیکھ چکا تھا۔ دوران کے چہرے پر حیرت کی ہلکی سی رمق ابھری اور معدوم ہوئی۔ وہ انل صوفے پر سو رہے تھے تو میں نے ان کو روم میں بھیج دیا، میری نیند پوری ہو گئی تھی۔ وہ اسے یوں اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو، ویسے شاید پکڑی ہی گئی تھی کیونکہ اس کی نگاہ عجیب طرح جبی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کب اٹھیں؟ کشن کو ایک ہاتھ سے سینے پر سے ہٹایا وہ اب اٹھ بیٹھا۔ ایک ہاتھ سے پیشانی پر آئے بال درست کیے اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ 3 بجے، ابھی کچھ دیر پہلے۔ بلا وجہ گلے میں ڈالے اسکارف کو درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ مضطرب کیفیت میں کچھ نہ سمجھ آنے پر روح موڑے کچھ قدم کے فاصلے پر موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ دوران اب بلا جواز ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے، عجیب سی خاموشی تھی۔ جبھی نے نگاہ پھر سے اس کی طرف اٹھائی، وہ اب آتش دان کے شعلوں پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ سفید پاؤں میرون رنگ کے رگ پر دڑے تھے اور اس کے جوگرز قریب پڑے تھے۔ وہ اب اس کے پیروں پر نگاہ ٹکائے ہوئے تھے جب دوران کی آواز ابھری۔
آپ کی دوست ہنا بتایا تھا نا۔ جب انہیں چونکا اوپر دیکھا، وہ اسی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ صبح کی پشت چھوڑے تھوڑا آگے جھکا تھا۔ ان کو کوئی ایڈریس وغیرہ معلوم ہے کیا؟ نہیں، ایڈریس نہیں، فون نمبر اس کے شوہر کا تھا، میرے پاس موبائل میں ہے۔ جب انہیں رکا، مایوسی سے کندھے اچکائے، موبائل تو چین آنے سے پہلے ہی اس نے چھین لیا گیا تھا۔ دوران اس کی ادھوری بات سمجھتے ہوئے پرشوق انداز میں سرالا جو نے سر جھکایا، پھر جھٹکے سے اٹھایا۔ ہاں، پاکستان میں اس کے گھر والوں سے اس کے شوہر کا نمبر لے سکتے ہیں، وہ اپنی نگرانی میں ہنا سے بات کرواتے ہیں ان کی۔ مجھے وہ نمبر یاد ہے، پرشوق لہجہ تھا، آنکھیں کسی امید سے چمکی۔ گڈ۔ دوران نے پرشوق انداز میں سر ہلایا، صبح کی پشت سے سر ٹکائے، بازو کو اوپر کیا۔ ہنا بچ جائے گی نا؟ سہمے سے لہجے میں پوچھا۔ دوران نے نگاہ اس کے چہرے پر گاڑی، فکر مندی چہرے پر صاف واضح تھی۔ وقت سے پہلے کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ٹوک رکھے سے لہجے میں جواب آیا۔ جبھی کو رکھا پن محسوس ہوا۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ ایک پل میں بہت احساس کرنے والا اور ایک پل میں ایسے جیسے اس سے زیادہ کوئی اجنبی نہ ہو۔ جی، بس وہ سر جھکا گئی۔ بوجھ ہوں میں اس پر، دل پر بھاری پن بڑھنے لگا، آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی۔ اب ہنا کے ساتھ پاکستان نہیں جا سکیں گی۔ دوران کی آواز پر حیرت زدہ سر اوپر اٹھایا، نگاہیں اس کی گہری نگاہوں سے جا ٹکرائے، آنسو سے بڑی بڑی آنکھوں کی پتلیاں ایک پل کو لگا بھی جھلک جائیں گی۔ دیکھیے ہنا، اور آپ کی سچویشن میں بہت فرق ہے۔ آپ کو ابھی پاکستان میں بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کو پاکستان میں اتنی سیکیورٹی نہیں ملے گی۔ پھر میں کب جا سکوں گی؟ زکام زدہ لہجہ، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوران نے کندھے آہستگی سے اچکائے، جبھی کے چہرے پر خوف ایک دم سے بڑھ گیا، گلے میں بھی نمکین سے پانی کا احساس بڑھنے لگا۔ جبھی کی آنکھوں کی پتلیوں میں چمکتا پانی اسے محفی نہیں تھا۔ وہ سوچ رہے تھے شاید وہ بوجھ ہے اس پر، وہ معصوم لگ رہی تھی اس وقت۔ شام والی چھوی سے مختلف جس سے وہ متاثر ہوا تھا، اب ترس آ رہا تھا، قابل رحم لوگوں سے نفرت تھی اسے، مگر نہ جانے کیوں اس وقت سامنے بیٹھے لڑکی سے انسیت محسوس ہوئی۔ ڈونٹ وری، ابھی آپ میرے ساتھ جائیں گی؟ آہستگی سے کہا، اس صفا لہجے میں بے روحی نہیں تھی۔ کہاں؟ رندائی آواز کانپتی سی جیسے بمشکل گلے سے برآمد ہوا، امریکہ میرے گھر۔ دوران کے جواب پر حیرت سے زیادہ وہ الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، آنکھ جھلک پڑی۔ جھل سے انگلی کی پور سے آنکھ کے کونے کو دبایا، مگر آنسو تھے کہ تھمنے گال ایک سیکنڈ میں بھیگ گئے۔ پریشان مت ہو، دراصل میں آپ کی اجازت کے بنا آپ کو اپنے مقصد کے لیے بھی استعمال کر چکا ہوں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بچانے اور مجھے میرے مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے میں نے صرف ایک تیر کا استعمال کر لیا۔ دوران اب حد درجہ اپنے ایسے اسے وضاحت دے رہا تھا، اس کا روتا چہرہ، وہ کیوں اس پر ترس کھا رہا تھا۔ اب آپ کو میرے اور مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، کیا آپ دیں گی؟ وہ ابھی اس کی پہلی بات کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کی مدد کے لیے کہنے پر اور پرتجسس ہوئی۔ گالوں کے صاف کرتے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ میں سمجھی نہیں کہ کیسا ساتھ؟ الجھن سے پریشانی پر شکن ڈالے سوال کیا۔ ہاتھ سکارف کے کونے پر گرفت مضبوط کر رہے تھے، بلکہ آنسو سے تر تھی پتلیوں کی سفیدی میں ہلکی سی لالی۔ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کچن کے اندر موجود فریج میں انڈے، بریڈ، دودھ اور مختلف چیزوں کے ریڈی فوڈ ٹن موجود تھے۔ صبح تو ہونے والی تھی۔ ٹوسٹ اور آملیٹ کا سوچتے ہوئے اس نے بریڈ کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ ٹیکسی تنگ سی گلیوں میں ہوتی ہوئی اب ایک جگہ رک گئی تھی۔ پچھلی نشست کا دروازہ کھولے، دوران بمیں اٹھائے، ارد گرد بنے گھروں کو دیکھتا ہوا اترا۔ ٹیکسی سے نیچے اتر کر ایک نگاہ ہاتھ میں پکڑے کاغذ کی چٹ پر ڈالی، اور پھر سامنے لگے بورڈ پر یہیں وہ ایڈریس تھا جو ہنا کے شوہر نے لکھوایا تھا۔ ارنل ٹیکسی کو کرایہ ادا کرنے کے بعد بالکل اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا۔ دوران ایک نگاہ ارنل پر ڈالی اور سر کی ہلکی سی جنبش کے ساتھ آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد سفید رنگ کی لکڑی کے بنے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سنگل ڈور گیٹ تھا۔ دوران آہستگی سے گھنٹی پر ہاتھ رکھا۔ ریس روڈ سے سیدھا وہ آگے نکل آئے تھے۔ پاکستان میں ہنا کے ماں باپ کے گھر سے بآسانی اس کے شوہر کا نمبر مل گیا تھا۔ وہ چانگ کنگ کے ایک متوسط طبقے میں رہائش پذیر تھا۔ چانگ کنگ کی فلائٹ پکڑ کر وہ تینوں کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد جہاں پہنچ گئے تھے، جہاں کے نمبر سے دوران نے ہنا کے شوہر کو فون کیا اور خود کو کلائنٹ ظاہر کیا، اور اب اس کے منہ مانگے دام پر وہ اس کی بیوی کے کلائنٹ بن کر اس کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ چانگ کنگ پہنچتے انہوں نے ایک ہوٹل میں رہائش لی جہاں وہ ہم چبی کو چھوڑ کر خود جہاں آئے تھے۔ تیسری گھنٹی پر ہی سفید دروازہ کھل گیا۔ بدبو کے ببکے اتارتا حبیث شخص غالباً ہنا کا چینی شوہر ہی تھا۔ ایڈوانس پیمنٹ فرسٹ،
بڑے انداز میں اس نے پن کی جیب سے پسٹل کی ہلکی سی جھلک دکھاتے ہوئے دوران سے کہا۔ دوران نے انل کو اشارہ کیا۔ انل نے فوراً کوٹ کی جیب سے پیکر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ پیکر کو ہاتھ میں لے کر اس نے اچھالا اور پھر دروازے سے پیچھے ہوتے ہوئے دونوں کو راستہ دیا۔ آؤ۔ چھوٹی سی گیلری تھی جس میں وہ اس شخص کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس کی پین کی جیب میں سے پسٹل اب بھی نظر آ رہا تھا۔ گیلری کے آگے لاؤنج اور سامنے 2 بند کمرے تھے۔ بدبودار سا لاؤنج ایک عدد صوفے، میز اور سامنے بڑی اسکرین ٹی وی پر مشتمل تھا۔ کچھ پیو گے پہلے، لڑکی اور کمرہ تیار ہے۔ شخص نے مسکراتے ہوئے ایک طرف میز پر دھری شراب کی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ میں پیوں گا، یہ اندر جائے گا؟ دوران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ حیران ہوا۔ اکٹھے نہیں جائیے گا کیا؟ دوران نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حباست سے کھکا لگا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کا مرضی، پر وقت کے حساب سے چارج ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس زبان میں بولتے ہوئے اس نے انگلی کھڑے کیے، تنبیہ کیا۔ ہاں، فکر نہ کرو۔ دوران نے ہاتھ کھڑا کیے، تسلی دی اور پھر انل کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرہ ہے سر، انجوائے۔ وہ انل کو آنکھ مارنے کے بعد کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ انل نے گہری سانس باہر اونڈیلی، ایک چور نگاہ دوران کی نگاہوں سے ملائی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پک میں خود لگاؤں گا۔ دوران نے شراب کی بوتلوں کی طرف بڑھتے شخص کو روکا۔ وہ بتیس سے نکالے کندھے اچکاتا ہوا پیچھے ہوا۔ دوران اب میز کی طرف جا رہا تھا۔ انل کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بے بسی سے لڑکی کو چند ثانیے میں پہچان گیا۔ وہ ان کی ہی بلڈنگ کی لڑکی تھی۔ دل کے پھٹنے جیسا احساس ہوا۔ وہ نگاہیں جھکائے ایک رپورٹ کی باندھ میں بیٹھی تھی، میک سے اٹا چہرہ، شرمناک لباس۔ انل نے کہاں چرا گیا؟ پھر وہ مشکل سر اوپر اٹھایا۔ ہنا، انل کے اوپر پر آواز پا وہ بری طرح سے پٹائی۔ سر سے سر اوپر اٹھایا۔ وہ پھٹی نگاہوں سے انل کو دیکھتی ایک دم سے اٹھی، ہچکی سے بندھی اس کی چیخ مرمت ہوئی۔ چپ، اس کو یوں آپ کو جہاں سے لینے آئے ہیں۔ وہ سہم گئی۔ اس کی کیفیت بے یقینی جیسی تھی۔ کبھی ہنس رہی تھی تو کبھی رو رہی تھی۔ انل ابو پر ہاتھ رکھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ انل کی طرح شاید وہ بھی اسے پہچان گئی تھی۔ روئیے مت پلیز، چپ، آپ بالکل سیف ہیں اب۔